السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ آپ جس بھی سٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اس ٹائم پہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے تو بھئی بس دعاؤں کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں میں، باقی اپنے ہم وطنوں کو بھی یاد رکھا کریں، اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے، آمین۔ اور میں نے پوسٹ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب سے ڈیلی ایپیسوڈ آیا کرے گی، اور ڈیلی ایپیسوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے 2 دن میں کر رہے تھے، بالکل بھی ٹارگٹ کے اوپر فوکس نہیں تھا، نہ ہی کمنٹس کے اوپر اور نہ ہی سبسکرائبرز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ سو سائلنٹ ریڈرز رسپانس کیا کریں، ڈیلی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ملا کرے گی، اور ٹارگٹ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ اس کو پورا نہ کر پائیں۔ جتنا چھوٹا سا ٹارگٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کہ بھئی آپ نے یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور ایک اور ضروری اور آخری بات کہ پلیز یہ نہیں کہیے گا کہ بہت چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے، پوری ایپیسوڈ ہے کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ جتنی ایپیسوڈ کی لمٹ ہوتی ہے اس سے آگے جتنا بھی رائٹر اپنی مرضی سے لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے، لیکن ہر ایپیسوڈ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لمٹ فل ہے۔ اب ڈیلی ایپیسوڈ اگر آپ لوگوں کو مل رہی ہے تو بھئی اتنی ہی مل سکتی ہے جس میں مجھے آپ لوگوں کو یہاں بھی ایپیسوڈ دینی ہے، دوسرے چینل پہ بھی ایپیسوڈ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اپنے اسٹڈی کو بھی مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کو مجھے ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، فیملی کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، تو پھر اس حساب سے بھی آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ میرے پاس کتنا ٹائم اپنے لیے بچتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو جتنی بھی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل رہی ہے، جی بسم اللہ کریں، پڑھیں، ٹارگٹ پورا کریں اور اچھا سا رسپانس کریں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے، جس میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایسی ایپیسوڈ ملے جس کو پڑھ کے آپ لوگوں کا سٹریس کم ہو، نہ کہ آپ لوگوں کو سٹریس ملے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے روتے دیکھ یاقوت کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ لاڈلی بیویوں کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے، اپنے شوہروں کے خلاف یوز کرنے کا۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی، جانتی تھی جتنا مرضی غصہ ہو، اس کا یاقوت اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور ہو بھی یہی رہا تھا۔ یاقوت کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے، وہ ہکا بکا سا اس بگڑی زادی کو دیکھنے لگا، اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ رو کیوں رہی ہو اب؟ وہ دانت بھنچے ضبط سے پوچھنے لگا۔ مشی نے ناک رگڑ کر اسے دیکھا، لیکن کچھ نہیں، آنکھوں سے سیلاب سا امڈ کر آ رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بتانا پسند کرو گی؟ وہ اس کا جواب نہ پا کر مزید سلگ اٹھا۔ مشی نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سر جھکائے سسکیاں لیتی روتی رہی۔ یاقوت بھی اپنی جگہ ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا، دونوں طرف ڈھیٹ پن کی انتہا تھی۔ مشی کچھ دیر مزید روئی اور پھر کمفرٹر سائیڈ کرتے دھیرے سے سرک کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی کہ اٹھنے کے دوران ہی اس کا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ وہ بیڈ کے بجائے آگے کی جانب گرنے ہی والی تھی کہ یاقوت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا، جس سے وہ بروقت گرنے کے بجائے پیچھے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بے ساختہ اپنا سر تھام گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ یاقوت کو ایک دم سے اس کی فکر ستائی۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں نمی تھی، جیسے حلق میں آنسوؤں کا مزید گولا پھنسا ہوا ہو۔
کھانا نہیں کھاؤ گی تو یہی ہوگا، بنی ہوئی ہو آئرن لیڈی۔ اسے جی بھر کر اس لڑکی کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ تمہیں چلانے کے علاوہ اور کچھ آتا ہے؟ اور روتی ہوئی اپنی سرخ ناک پر ہاتھ کی پشت رکھتی اس سے پوچھنے لگی۔ یاقوت اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں جانا مشی کو مزید تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ بلا شبہ وہ چھوٹی غلطیاں نہیں تھیں، لیکن اس کا دل اب ان غلطیوں پر جس طرح پچتا رہا تھا وہ جان لیوا تھا۔ یاقوت کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں آ گیا اور یہاں وہاں کچھ کھانے کے لیے دیکھنے لگا، لیکن اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ اس نے آستین موڑے اور فریج سے چکن نکال کر میرینیٹ کرنے لگا۔ وہیں دوسری جانب ہاتھ سے پاستا بوائل ہونے کے لیے گیس پر چڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے جیسے ایک ماہر شیف کے ہوں۔ اسی میں اس نے سبزیاں بھی شامل کر لی تھیں۔ جانتا تھا مشی ویسے سبزیوں سے بھاگتی تھی، لیکن اس میں چپ چاپ کھا لے گی یا وہ خود کھلا دے گا۔ پاستا کچھ ہی دیر میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ساتھ ہی فریج میں رکھا چاکلیٹ کیک بھی پلیٹ میں نکال لیا تھا۔ یہ سارا کھانا ٹرالی میں سیٹ کرتے وہ فریش جوس کے ساتھ کمرے میں ہی لے آیا۔ مشی اسی وقت دیوار کا سہارا لیتی باتھ روم سے نکلی تھی۔ بال گیلے تھے۔ یقیناً اس نے شاور لیا تھا، لیکن بال ذرا خشک نہیں کیے، یہاں تک کہ اس کی پلکوں پر بھی پانی کی بوند آ ٹھہری تھی۔ یاقوت وہیں کھڑا چند پل جیسے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ بیوی کا یہ روپ شوہر کو بیچ دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ بیوی کا خیال کرے یا اپنے جذباتوں کا۔ یہی حال یاقوت کا تھا۔ اس نے جلدی سے پلکیں جھپکی۔ مشی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے وہ بھی سٹپٹا کر ٹاول اپنے سینے کے آگے کر گئی۔ کھانا کھا لو، وہ سرسری سے لہجے میں بولتا، کاؤچ پر بیٹھ کر اس کے لیے پلیٹ بنانے لگا۔ مشی کچھ بولی نہیں، لیکن اس کا یہ سب کھانے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ یاقوت نے کتنی دیر اس کا انتظار کیا۔ آخر میں وہ خود ہی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب اس کی نظر مرر کے سامنے کرسی پر بیٹھی روتی ہوئی مشی پر گئی۔ یاقوت کو دیکھ وہ اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے رخ پلٹ گئی اور بال خشک کرنے لگے۔ اسی پل اسے اپنے سر پر نرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے مرر میں نظر ڈالی جہاں یاقوت کا خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ وہ عین اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے ٹاول پکڑا اور مشی کے بال خشک کرنے لگا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں
جن کا پچھتاوا ان کی سزا سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ مشی اس کو دیکھے گئی۔ میں نہیں چاہتا تم پچھتاوے کے دائرے میں آ جاؤ۔ ہمارے رشتے میں پچھتاوے جیسی چیز نہیں لانا چاہتا میں۔ وہ بے حد ٹھہرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ جیسے مشی کی حالت کو بیان کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے اسی وقت ایک موتی ٹوٹ کر گرا۔ وہ بال تقریباً خشک کر چکا تھا اور دھیرے سے مشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر بیڈ تک لے آیا۔ اسے آج واقعی چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، جس کا ذمہ دار یاقوت خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ وہ کل جتنا بھاگ چکی تھی، چلنے لائق تو وہ ویسے ہی نہ رہتی، لیکن اب کیا فائدہ؟ وہ تو نکال چکا تھا اس پر اپنا سارا غصہ۔ یاقوت اس کے سامنے بیٹھا خود اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا اور وہ چپ کر کر کھا بھی رہی تھی، جب اسی دوران اس کے منہ سے سبکی برآمد ہوئی۔ پانی؟ یاقوت نے گلاس اٹھا کر پوچھا۔ مشی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یاقوت نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا اور پھر کھانا کھلانے لگا۔ ٹیسٹی ہے؟ اس کے پوچھنے پر مشی نے سر اثبات میں ہلایا۔ کافی ٹائم بعد کوکنگ کی ہے۔ پہلے جب بھائی باہر ہوتے تھے تو میں سدیس کا پیچھے کر کر خود ان کے لیے کھانا بناتا تھا۔ اگر ان کے لیے نہ بھی بنانا ہوتا تو پامیر اور برلاس ضد کرتے۔ ان کے لیے ایسی ڈشز سیکھنی پڑتی تھی۔ وہ بتاتے ہوئے بے اختیار ہنس دیا۔ وہ گولڈن ٹائم جب چاروں بھائی ساتھ ہوتے تھے۔ اکیلے اب تو سب کی بیویاں آ چکی تھیں۔ برلاس بہت ضدی تھا۔ ضدی تو اب بھی ہے، لیکن تب تو اس کے نخرے ساتویں آسمان پر ہوتے تھے۔ ہاسٹل سے جتنے دن بھی چھٹیوں میں آتا، میں اور زحال بھائی اس کی آؤ بھگت میں دن رات جٹے رہتے۔ راتوں کو اٹھ کر جب اسے کھانے کی کریونگز ہوتی تھی تو اسے یہی سب بنا کر دیتے تھے۔ وہ کیوں یہ سب باتیں کر رہا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ I'm sorry۔ مشی کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں سے شفاف پانی بہہ نکلا۔ For what؟ وہ جواب جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا، اس لیے۔ وہ ساتھ کھلا بھی رہا تھا۔ مشی روتے ہوئے کھا بھی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اولاد مرد کے نصیب سے اور دولت عورت کے نصیب سے ملتی ہے، جانتی ہو یہ بات؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مشی نے دھیرے سے سر اثبات میں ہلایا۔ تو تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ دوسری شادی کرنے سے میرا نصیب بدل جائے گا؟ اب کی بار وہ کھانا مشی کو اپنے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ یاقوت جواب مانگے بغیر ہی آگے بولنا شروع ہوا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے میں تم پر شوکت جیسا عذاب مسلط نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر مشی کی آنکھیں ایک بار پھر برس پڑی۔ میرے رب نے میرے نصیب میں یہ نعمت لکھی ہوگی تو مجھے تم سے بھی مل جائے گی۔
اور اگر نہیں تو میں 4 کیا 10 شادیاں کر لوں تو بھی نہیں ملے گی۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اب مشی کا دل اس کی اتنی محبت دیکھ بھاری ہو رہا تھا۔ تمہیں بیبیز پسند ہے؟ وہ اب بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ تو سب کو ہوتے ہیں، زامل، صالح، عبدالباری۔ میں ان کو خود سے الگ نہیں سمجھتا۔ زامل صالح جب مجھے ببا کہتے ہیں تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھتا ہوں۔ جس کو ببا کہنے والے اتنے کیوٹ بیبیز ہیں، ان کی محبت کافی ہے میرے لیے۔ اور تمہیں کیوں فکر ہے میری؟ تمہاری کوئی سانس ہے جو تمہیں تانے دیتی ہے؟ اس کی آخری بات پر مشی کو فرخندہ بیگم کی بات یاد آئی۔ مورے نے پوچھا تھا۔ اس نے بے حد دھیمی آواز میں بتایا، صرف پوچھا تھا نا۔ وہ فرخندہ بیگم کو شروع دن سے ہی ماں کا درجہ دیتا تھا۔ اس کی یہی محبت ان کے دل سے سارے اختلافات ختم کر چکی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں سارا کھانا ختم کروا کر اب اٹھتے ہوئے برتن سمیٹنے لگا تھا۔ مشی اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری دوسری بیوی؟ یہاں یاقوت کا دل چاہا سر پھوڑ لے اپنا۔ وہ واقعی پاگل تھی۔ کچن میں ہے، اسی نے یہ کھانا بنا کر دیا ہے۔ رکو، میں تمہارے لیے چائے بھی بنوا لوں۔ بڑی زبردست بناتی ہے۔ وہ بے حد نارمل انداز میں مشی کے سر پر بم پھوڑتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ ہکا بکا سی اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ وہ کچن میں کھڑا اپنے اور مشی کے لیے چائے ہی بنا رہا تھا جب جمل وہاں آ گئی۔ یاقوت کو کام کرتے دیکھ اسے پہلے حیرت ہوئی، پھر شرمندگی کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کام کر رہا تھا۔ بھائی، ہم مجھے کہہ دیتے۔ وہ آگے آتی خود چائے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کندھے اچکائے ہاتھ میں چائے پتی کا ڈبہ دیکھ بولنے لگا، پھر بھی آپ کو خود نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سخاوت کبھی میرے بھائی کے ٹائم پر بھی دکھایا کرو لڑکی۔ ان کے ٹائم پر تو تم سے بڑا جلاد کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر جمل بے ساختہ ہنستی۔ وہ ہنستے ہنستے مڑی ہی تھی کہ اس کی نظر دروازے کے پاس سے جھانکتی مشی پر پڑی۔ ارے مشی آپی، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس کی بات پر یاقوت نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ خود کے پکڑے جانے پر مشی کا دل چاہا یہیں شرم سے پانی ہو کر بہہ جائے۔ وہ بمشکل مسکرا کر اندر آئی۔ یاقوت اسے دیکھ بظاہر نارمل تھا، لیکن اندر میں اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جمل، یہ میں کر لوں گا، تم زنیشا سے پوچھ لو اسے کچھ چاہیے تو نہیں۔ یاقوت نے اس کے ہاتھ سے مگ پکڑتے اسے آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ جمل پہلے تو کچھ سمجھی نہیں اور نہ ہی بعد میں، بس اس کے آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا پتہ چل گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتی ہوں، بول کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ مشی تو ہکا بکا سی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ زنیشا کون ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میری بیوی۔ اب ہر وقت دوسری بیگم کہتا اچھا لگوں گا؟ وہ چائے پر نظریں جمائے
دل جلانے والے انداز میں بولا۔ مشی تو یوں تھی جیسے بدن کاٹو تو لہو نہیں۔ تو تم نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوئی۔ وہ ایسے تھی جیسے اب یہیں بیٹھ کر رو دے گی۔ اچھا، میں نے ایسا کہا تھا؟ اس کا انداز یاد کروانے والے جیسا تھا اور کچھ طنزیہ بھی۔ تو جب کہا تھا تو ڈھونڈ کسے رہی ہو ڈفر لڑکی؟ یہ ہوا تھا مشی کے سر پر دھماکہ۔ وہ تو جیسے چکرا ہی گئی تھی۔ شادی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، لیکن لڑکی تو بیٹھی تھی، وہ کہاں گئی؟ جب آ ہی گئی ہو تو پکڑو اپنی چائے۔ وہ اس کے مگ کو اس کے ہاتھوں میں تھماتے خود کچن سے باہر نکل گیا۔ مشی وہیں کھڑی سر کھجاتی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا جیسے یاقوت کی دوسری بیوی ہے یہیں کہیں۔ آپ نے جتنی ڈونیشن پچھلے 2 ماہ میں کی ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائی۔ رپورٹس بھی یہ رہی، آپ خود دیکھ لیں۔ اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر ایک فائل رکھی گئی جو کھلی ہوئی تھی۔ پاشا نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اٹھائے بغیر اس شخص کو دیکھا۔ پہنچانا کس کا کام ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سر، ہم کیا کریں؟ جب اوپر بیٹھے لوگ ہمارے ہاتھ باندھتے تو کچھ کہیں تو نوکری جانے کی دھمکی ملتی ہے۔ اس نوکری کے لیے راتوں کی نیند برباد کی ہے سر۔ وہ آدمی پوری طرح سے بے بس نظر آ رہا تھا۔ پاشا کا کرسی پر رکھا ہاتھ مزید سختی سے جم گیا۔ اس کے ہاتھ کی ہری نیلی رگیں صاف طور پر واضح ہونے لگی تھی۔ سب کے سب کرپٹ ہیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا یوں غصے میں آنا اس لڑکے کو خوف زدہ کر گیا تھا۔ آج سے میری ڈونیشن سیدھا دارالامان میں موجود لوگوں تک جائے گی۔ کوئی بیچ میں آئے تو اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ لفظ چباتے ہوئے سرد مہری سے گویا ہوا۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے مجھے سینٹینس ویسے ہی ادا کرنے پڑتے ہیں جیسے مطلب کہ وہ ہوتا ہے غصے میں، ہنسی میں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بیسٹ طریقہ ہے یا نہیں، ویسے آج ضرور بتانا ہے کہ مطلب آپ لوگوں کو فیل آتی ہے کہ جب غصے والا سینٹینس ہوتا ہے تو میں غصے میں اس کو بولتی ہوں۔ جی سر، ٹھیک ہے، کہتے وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، بہتر ہوگا آپ ایک بار خود بھی پاکستان کا چکر لگا لیں۔ آپ کے بغیر وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ پاشا جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے باہر سے نظر آتا ساحل سمندر دیکھ رہا تھا، مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں آؤں گا، 2 لفظی جواب اس لڑکے کو ہر طرح سے مطمئن کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ آئے گا۔ اس کے جاتے بھی پاشا وہیں کھڑا رہا۔ ذہن میں اس وقت کئی الجھنیں چل رہی تھیں۔ رات کے وقت ساحل پر لگے بلب منظر کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ اسی میں گم، ہر چیز سے بے نیاز کھڑا، جب اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دیکھا۔ میسج کھولا تو سامنے وائس میسج تھی۔ اس نے پہلے پر کلک کیا۔ بابا،
یہ زالے کی آواز تھی جسے سنتے ساتھ زحال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پیچھے زمل تھی جو اسے لفظ سکھا سکھا کر وائس کروا رہی تھی۔ ببا وہ جو زمل بول رہی تھی اس کے بجائے اپنی ہی بات بولنے لگی۔ جو بول رہی ہوں وہ بولو۔ زمل نے اسے جھٹ سے آنکھیں دکھائیں۔ ماں دھت! پیچھے سے زامل ٹوٹی ہوئی گاڑی اسے دکھانے لگا۔ چپ کرو تم، زالے، بابا کو بولو۔ وہ جملہ سکھاتی اس کے آگے پھر سے وائس اوپن کر گئی۔ زحال نے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے اسے ویڈیو کال ہی کر لی، جس پر سب سے پہلے اس کی شہزادی نظر آئی تھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے میرا بیٹا؟ وہ بہت ہی پیار اور لاڈ سے اسے پوچھنے لگا، جبکہ وہ دونوں جواب دینے کے بجائے موبائل پر نظر آنے والے اپنے باپ کو دیکھ چیخیں مارنے لگے۔ ان کی خوشی دیکھ زحال کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اولاد شاید اسی لیے نعمت تھی، ان کو دیکھ انسان خود بخود سکون کی وادیوں میں اترنے لگتا ہے۔ ببا پم پم! وہ ماں کی بات سن کر فوراً سے دہرانے لگی۔ کیا؟ زحال کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ زمل نے جھلا کر دونوں سے فون لے لیا۔ پم پم مطلب پیمپر، ڈائپر، اب سمجھ آ گئی؟ وہ غصے میں تھی۔ دونوں نے اسے اتنا تنگ کر دیا تھا۔ اچھا، میرے بچوں نے اتنا تنگ کر دیا؟ وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ پیار سے پوچھنے لگا۔ زمل نے یک ٹک اسے دیکھتے فون کی اسکرین پر پیشانی ٹکا دی۔ اس کے یہ کرتے زحال نے فوراً سے اس کی پیشانی چوم لی۔ حبی! اس کی حرکت پر وہ تقریباً چیخے تھے، جس پر زحال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ آفس میں ہیں؟ اس کے سوال پر زحال نے اسے اپنا آفس دکھایا، جو بے حد شاندار تھا۔ اس سے شاندار اس کی پرسنالٹی تھی اس وقت جو لگ رہی تھی۔ بلیک پینٹ اور ویسٹ کوٹ میں، وائٹ شرٹ، بائسیپس پر آرم بیلٹ اور سلیقے سے جمے بال۔ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی دیکھ زمل کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ بس کام ختم کیا ہی ہے، گھر کے لیے نکلنے لگا ہوں۔ حبیب، آپ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ باقی تینوں تو جلدی گھر آ جاتے ہیں۔ زحال اس سے بات کرتے دوران کوٹ پہن رہا تھا۔ وہ تینوں اپنی مرضی کے مالک ہیں گلالے، میں نے کبھی پریشر نہیں ڈالا، وہ نارمل لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ زمل جانتی تھی وہ ان تینوں سے زیادہ کام کرتا تھا۔ وہ تینوں اس کی بگڑی اولادیں موڈ پر کام کرتی تھی۔ یاقوت بھی کبھی کبھی کام چھوڑ کر چلا جاتا تھا، ورنہ ان دو چھوٹوں کے مقابلے وہ زیادہ میچورٹی سے کام کرتا تھا۔ اچھا، آتے ہوئے ان کے پم پم نہ بھولیے گا۔ بیڈ شیٹ بھی ختم ہو گئی، میں تھک گئی ہوں بدل بدل کر۔ آخر میں اسے پھر سے اپنا رونا یاد آیا۔ میں دبا دوں گا نا آ کر۔ وہ فلائی کس دیتا آفس سے باہر آ گیا۔ ورکرز سب ہی تقریباً جا چکے تھے، ایک آدھے تھے جو اب تک رکے ہوئے تھے۔ وہ گارڈ کو انفارم کر کر خود گاڑی لے گیا تھا۔ زمل کی کال کٹ کرتے اس نے گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑ لی تھی۔ اب اسے عادت ہو گئی تھی ایسی چیزیں خریدنے کی
آفٹر آل وہ شادی شدہ جو تھا. مال میں داخل ہوتے وہ سیدھا بیبی سیکشن کی جانب گیا اور وہاں سے ڈائپرز کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ٹرالی میں رکھتا گیا، جس میں اس کے بچوں کا پسندیدہ فروٹی کیک بھی تھا. کچھ چیزیں تھیں جو اس کے بچے شوق سے کھاتے تھے، ورنہ تو پورے ماں پر گئے تھے. باپ کی طرح ہیلدی چیزیں کھانا تو گناہ سمجھتے تھے. زحال وہ چیزیں اٹھا کر دیکھ ہی رہا تھا جب پیچھے سے کسی نے اسے پکارا. زحال نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی داراب کھڑا تھا اپنے پولیس کے وردی میں. یقیناً وہ ڈیوٹی پر تھا. تم یہاں اس وقت؟ اسے حیرت ہوئی تھی زحال کو اس وقت یہاں دیکھ کر. زحال نے آنکھوں سے ٹرالی کی جانب اشارہ کیا. اوہ اچھا، پروڈکٹس کے لیے پروڈکٹ خریدے جا رہے ہیں. نائس. اسے ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن ہنس نہیں رہا تھا. لیکن آپ کو کون سی مجبوری لے آئی یہاں؟ کہیں شادی سے پہلے تو کوئی کانڈ نہیں کر لیا؟ اس کی بات پر داراب کی آنکھیں ایک دم سے پھیلی. توبہ کرو، شپ شپ بولو، میں معصوم بندہ ڈیوٹی پر ہوں. وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا گیا. ڈیوٹی؟ وہ بھی بیبی سیکشن میں؟ نائس. وہ کندھے اچکاتے مسکرا دیا. داراب نے اسے گھور کر دیکھا. یار کیا کریں، جہاں مجرم وہاں ہم. مرڈرز ہوئے ہیں اور اطلاع ملی ہے کہ مجرم یہیں اسی مال میں ہے. اس کی بات سنتے زحال کا وائپس لے جاتا ہاتھ رکا. اس نے گردن موڑ کر داراب کو دیکھا. کہاں ہوا ہے مرڈر؟ وہ بہت نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا. مرڈر نہیں، مرڈرز، ایک ساتھ 13. پاس کے جنگل میں سب کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. یہ بات سن کر بھی زحال نارمل کھڑا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات میں مجال ہے کوئی تبدیلی آئی ہو. اچھا، پھر آپ مجرم پکڑے؟ وہ بول کر بے ساختہ کان کی لو کھجاتا وائپس اٹھانے لگا. دکھے تو صحیح، پکڑ بھی لوں گا. وہ جیسے طاق میں بیٹھا تھا. زحال پیٹھ موڑے موڑے مسکراہٹ گہری کر گیا. اچھا میں چلتا ہوں، شادی شدہ ہوں، لیٹ جانے پر جیل ہو سکتی ہے. وہ مسکرا کر داراب سے ملتا ٹرالی لیے آگے بڑھنے لگا. داراب کی آدھی تھکن اسے دیکھ کر ہی اتر گئی تھی. زحال جاتے جاتے بے ساختہ رک کر واپس پلٹا. داراب وہیں کھڑا تھا. آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اجازت تو نہیں مانگ رہا تھا بلا جھجک، لیکن داراب نے دے دی تھی. ولی کاکا کی طرف آپ کا آنا جانا ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے بے حد سنجیدہ تھا. نہیں. کیوں؟ داراب کو اس کے سوال پر حیرت ہوئی. ایسے پوچھا. سسرال ہے، جانا چاہیے آپ کو. وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اس نے وہاج کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا. اس کے نزدیک یہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن رشتے دار تھے تو پوچھنا ضروری سمجھا. بدقسمتی سے داراب نے فوراً منہ سکوڑا. بیچارہ چھوٹے بھائی کی جان بخشی میں خود پس گیا تھا. میرا مستقبل کا بھی کوئی ارادہ نہیں. وہ صاف گویائی سے ہاتھ کھڑے کر گیا. نکاح کر لیں، ارادہ اپنے آپ بن جائے گا. اس کی بات پر داراب کو اپنے آپ پر جھرجھری سی آئی.
نکاح کے لیے داجی اسے کب کا حکم دے چکے تھے، لیکن وہ تھا کہ آپریشن کے نام پر خود کو بچا کر بھاگ رہا تھا، لیکن آخر کب تک بھاگتا؟ منزل تو وہی بیلا ڈائن تھی، زحال چلا گیا تھا، داراب وہیں ڈیوٹی پر رہا، اطلاع دینے والے نے صرف پولیس کے مزے لیے تھے، وہ بھی جیسے مجرم کا قریبی تھا۔ زرتشم پر پوری نگرانی دی جا رہی تھی، 3 نرس خاص طور پر صرف اس کے لیے رکھی گئی تھیں، اور ڈاکٹر برہان خود بھی پچھلی 4 راتوں سے گھر نہیں گئے تھے۔ ان کو یہاں دیکھ کومل ٹھٹک گئی، اسے حیرت ہوئی کہ وہ اب تک سوئے بھی نہیں۔ کوئی اتنا ایک پیشنٹ کے لیے پاگل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ فون پر کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ لگے زرتشم کے کیس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ انہوں نے کوالالمپور کے تمام اسپیشلسٹ کو زرتشم کے لیے بلایا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئے گی تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کبھی چل بھی پائے گی یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ ڈاکٹر آنے پر رضامند ہو گئے تھے، جس پر برہان ان کا شکریہ ادا کرتے فون بند کر گیا۔ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ ان کو سر پکڑے بیٹھے دیکھ کومل بے ساختہ بول پڑی، نہیں، نیند نہیں آئی مجھے۔ نیند سے ان کی آنکھیں چور ہوئی پڑی تھیں، لیکن کبھی کبھی نیند کا اثر کھوکھلا ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کرو تو آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ یہی حال ڈاکٹر برہان کا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ایک لڑکی کے پیچھے۔ خود کی حالت دیکھیں آپ۔ وہ ان کی بکھری حالت دیکھ پریشان سی بولی، وہ پیشنٹ ہے میری۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے، کومل سے زیادہ جیسے یہ بات خود کو بتا رہے تھے۔ سیریسلی؟ صرف پیشنٹ؟ کون ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹائم پر اسے ڈوز دیتا ہے؟ میرے خیال سے یہ کام آپ کی اسسٹنٹ کے ہیں جو آپ خود کر رہے ہیں۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ آپ مان لیں، آپ کو صرف ہمدردی نہیں رہی۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان نے کندھے اچکا لیے، جیسے وہ اس کی بات سے متفق نہ ہوں۔ آپ جائیں گھر، تھوڑی دیر ریسٹ کرائیں، تب تک میں ہوں یہاں۔ وہ ان کو بہلا کر گھر بھیج رہی تھی، جانتی تھی اس کے ہوتے ہوئے وہ چلے بھی جائیں گے۔ جائیں اب۔ ان کو بیٹھے دیکھ وہ پھر بولی، اوکے۔ وہ فائل سائیڈ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن جانے سے پہلے بھی وہ بے چین ہی نظر آئے تھے۔ پولیس کو انفارم کر دیں اب۔ وہ گردن موڑ کر انہیں دیکھ کر بولے۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان سر اثبات میں ہلاتے روم سے باہر نکل گئے۔ جانے سے پہلے وہ زرتشم کو دیکھ کر گئے تھے۔ ان کے جاتے کومل زرتشم کے روم میں چلی گئی تھی۔ اس کا ٹریٹمنٹ وہ خود بھی دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان ہاسپٹل سے جیسے ہی ذرا دور آئے، انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ انہوں نے بیک ویو مرر سے اس گاڑی کو دیکھا جو فوراً سے دوسری گاڑی کے پیچھے ہو گئی تھی۔ انہیں لگا ان کا وہم ہے، لیکن کاش کہ وہ ایسا نہ سوچتے۔
سو ویورس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو بات میں نے پوچھی تھی وہ آپ نے بتانی ضرور ہے کہ واقعی آپ لوگوں کو ایسی وائبس آتی ہیں کہ غصے والا جو جملہ ہوتا ہے وہ میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں غصے میں بولوں، اور پیار والا پیار میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. مجھے آپ کے رسپانس کا انتظار رہے گا.